رہبران راہ طریقت، بہاران گلشن سعادت، فرزندان قطب المدار، اور آج کی اس تاریخ ساز شہید اعظم کانفرنس میں کوثر و زمزم کی معصوم لہروں کی طرح یہ بل کھاتا ہوا مجمع، حسینیت کے زندہ دل مجاہدوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی جعل الحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ، والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد شفیع المذنبین فی الدنیا والآخرہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اتصفوا بصفاتہ الحسنہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والآمین والحمدللہ رب العالمین۔ آج کی اس عظیم اور تاریخ ساز شہید اعظم کانفرنس حسینیت کے نام پر، کربلا والوں کے نام پر یہ نرمدا کی موج اور بل کھاتا ہوا مجمع، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج کی اس افتراق و انتشار کے دور میں اتحاد و اتفاق کا حسین کے نام پر یہ بے مثال نمونہ ہے۔ سبحان اللہ۔ بغیر کسی تمہید کے آئیے ہم اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت جناب محمد رسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں جی لگا کر ہدیہ درود پاک پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا صلاة و سلام علیکہ یا محمد جد الحسن والحسین وعلی آلہ المدار البدی الکریم ابن الکریم مبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ دائما یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کی اس پرفریب، پرفتن اور ہوش ربا ماحول میں حسینی مشن کی عظمت اور اس کے تقدس اور اس کی سرحد و سیما کی حفاظت کرنے والے حسینیت کے زندہ دل سپاہیوں، فوجیوں اور اسٹیج پر موجود کمانڈوز حضرات، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کیا کہنے، ماشاء اللہ۔ رب کے اس انعام پر جتنا شکریہ ادا کیجئے وہ کم ہے کہ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو شہیدان وفا کے ذکر جمیل کرنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ محرم الحرام کا مہینہ آج سے تقریباً 1365-66 سال قبل کربلا کی سرزمین پر پیش آنے والے اس عظیم سانحے کی یاد دلاتا ہے جب کربلا کی سرزمین پر یزیدیت کی سونامی لہروں نے اسلام کی 72 پاکباز ہستیوں کو اپنی چپیٹ میں لے کر ان کے وجود کو کائنات کے نقشے سے مٹا دینے کا ناپاک عزم کیا، لیکن سیدہ فاطمہ کے جگر پاروں
نے، اسلام کے شاہکاروں نے یزیدیت کے اس سونامی لہروں کا جس عزم، جس ہمت، جس صبر و استقلال کے ساتھ نہ صرف یہ کہ مقابلہ کیا بلکہ ان کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملا کر کے رکھ دیا، یہ صرف سیدہ فاطمہ کے لاڈلوہی کا حق ہو سکتا ہے۔ بے شک حق ہے۔ خالد کبھی ہاتھوں میں علم لیتے ہیں، طارق کبھی موجوں پہ قدم لیتے ہیں، ہر دور میں اٹھتے ہیں یزیدی فتنے تو ہر دور میں شبیر جنم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین اور حسینیت اگر کسی خطیب کی خطابت کی بنیاد پر زندہ ہوتی، اگر کسی رائٹر کے قلم کی بنیاد پر زندہ ہوتی، اگر کسی مفکر کی فکر کی بنیاد پر زندہ ہوتی، اگر کسی ادارے اور کالجز کی بنیاد پر زندہ ہوتی تو نہ جانے کب کے حسینیت دفن ہو چکی تھی۔ لیکن حسین نہ خطیب کی خطابت کی بنیاد پر زندہ ہے، نہ کسی رائٹر کے قلم کی بنیاد پر زندہ ہے، نہ کسی مفکر کی فکر کی بنیاد پر زندہ ہے۔ حسین اگر زندہ ہے، حسین اگر تابندہ ہے، حسین اگر درخشندہ ہے تو خدا کی قسم صرف قرآن کی بنیاد پر تم اپنے مقدر پر جس قدر ناز کرو خدا کی قسم وہ کم ہے۔ دنیا میں ہر قوم کی کوئی نہ کوئی پہچان ہوتی ہے، جس پہچان کی بنیاد پر وہ قوم دنیا میں جانی جاتی ہے، مانی جاتی ہے اور پہچانی جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ جس قوم کی کوئی پہچان نہیں ہوتی اس قوم کی قومیت میں کوئی جان نہیں ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ دنیا کی بیشتر قوموں نے اپنی اپنی فکر، اپنے اپنے ذوق، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنے لیے پہچان کا انتخاب کیا۔ کسی نے سیاست کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، کسی نے ریاست کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، کسی نے تجارت کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، کسی نے بازوؤں کی طاقت کو اپنی پہچان کا ذریعہ بنایا، لیکن پوری کائنات میں وہ صرف قوم مسلم ہے جس کی زندگی الگ ہے، جس کی بندگی الگ ہے۔ مسلمان سیاست ضرور کرتا ہے لیکن سیاست کو اپنی پہچان نہیں بناتا، ریاستوں پر قبضہ ضرور کرتا ہے لیکن ریاست کو اپنی پہچان نہیں بناتا، تجارت کی منڈیوں میں اپنے نام کا سکہ ضرور چلواتا ہے لیکن تجارت کو اپنی پہچان نہیں بناتا، زراعت وہ ضرور کرتا ہے لیکن زراعت کو اپنی پہچان نہیں بناتا۔ مسلمان کی پہچان نہ سیاست ہے، نہ ریاست ہے، نہ تجارت ہے، ہماری پہچان مصطفیٰ کی محبت ہے اور رسول سے سچی نسبت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، ہم جیتے ہیں تو عشق رسالت کی بنیاد پر، ہم جیتے ہیں تو نسبت اہل رسول کی بنیاد پر۔ ہماری پہچان سیاست نہیں ہے، تجارت نہیں ہے، ہماری پہچان تو مصطفیٰ کی محبت اور اہل رسول سے سچی نسبت۔ سبحان اللہ حق ہے۔ انہیں شاگردوں نے نہیں اٹھایا ہے، کیا کہنے، مدرسوں نے نہیں بڑھایا ہے، کسی کے قلم نے ان کو نہیں اٹھایا۔ حالات تو یہ ہیں کہ محرم کا مہینہ آتا ہے، ایک طبقے کے ہاتھوں میں قلم ہوتا ہے، جلوس حسینی پر پابندی لگاؤ، حرام ہے، سبیل حسینی حرام ہے، علم حسینی حرام ہے، لیکن خدا کی قسم سارے قلم ایک طرف اور حسین کا علم ایک طرف۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ مخالفین کی حرکتیں ایک طرف اور محرم کی
طرف سبحان اللہ جس قدر اس نے مٹائے تیری یادوں کے نقوش، دل بیتاب نے اتنا ہی تجھے یاد کیا. اور بھی بدنامی سے بڑھتا ہے محبت کا جنون، تیز ہوتا ہے نشہ جتنی ہوا چلتی ہے. آل رسول فاطمہ کی طہارت کی بنیاد پر اسلام کی طاقت کا نام آل رسول ہے، مصطفیٰ کی عظمت کا نام آل رسول ہے، خدا کی عظیم قدرت کا نام آل رسول ہے، کہہ لو کہ اسلام کی قسمت کا نام آل رسول. حیرت کی بات ہے، انسان جس سے محبت کرتا ہے، غور سے سنو، حسینیت کے معاملے میں کسی کے دباؤ میں نہ آ جانا. کیا کہنے ہر ایک کو اپنی اپنی قبر میں جانا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا. جس سے محبت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. ہم محبت کرتے ہیں غریب نواز سے، انشاءاللہ ہمارا حشر غریب نواز کے ساتھ. ہم محبت کرتے ہیں قطب المدار سے، ہمارا حشر ان کے ساتھ. ہم محبت کرتے ہیں مخدوم سمنا سے، ہمارا حشر ان کے ساتھ. ہم محبت کرتے ہیں صابر پاک سے، ہمارا حشر ان کے ساتھ. وارث پاک سے، ہمارا حشر ان کے ساتھ. محبت کا مزاج یہ ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کو یاد کرنا، اسی کا ذکر کرنا، آنکھوں میں اسی کو بسانا، دل میں اسی کو بسانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے. ایک غریب نواز کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا، قطب المدار کی بارگاہ میں نہیں جا سکتا. وہ تڑپتا ہے تو وہ کیلنڈر تلاش کرتا ہے جس میں غریب نواز کے روزے کی تصویر چھپی. سبحان اللہ. میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ روزے کی تصویر دیکھتا ہوں تو دل کو ٹھنڈک مل جاتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ محبت ہے، یہ پیار ہے. جو جس سے محبت کرتا ہے، عاشق کی نکاح میں صرف محبوب کا وجود پیارا نہیں ہوتا، محبوب کی گلیاں بھی پیاری ہوتی ہیں، محبوب کا قصبہ بھی پیارا ہوتا ہے، محبوب کا دیار بھی پیارا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک دیوانہ جب دیوانگی کی حد کو پار کرنے لگتا ہے تو عاشق کو صرف یہ نہیں کہ محبوب سے ملنے سے روکا جاتا ہے، بلکہ کہا جاتا ہے اس محلے میں نہ آنا، اس شہر میں نہ آنا، اس قصبے میں نہ آنا. اس لیے کہ محبوب کو نہ صحیح، محبوب کے گھر کو دیکھو گے تو تمہیں سکون مل جائے گا، تم پاگل ہو جاؤ گے. یہ محبت کا مزاج ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ مزاجی محبت کا جب یہ عالم ہے تو حسین پاک سے سچی محبت کا عالم کیا ہے؟ سچی محبت کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ یا رسول اللہ جشن شہید آجا زندہ باد، نمبر بیڑا باد، مفتی شیخ الربیع زندہ باد. میں آپ سے کہنا یہ چاہوں گا کہ ہمارے گھر کے کیلنڈر میں غریب نواز کے روزے کی تصویر، ہمارے سر پر ہاتھ پھیر دیتے ہیں ہمارے مشائخ، یہ ٹناٹن سنی لگتا ہے. غریب نواز کے روزہ اپنے کیلنڈر میں سجا رکھا. غریب نواز کا روزہ ہماری سنیت کی پہچان ہے. بے شک. توجہ چاہوں گا، قطب المدار کا روزہ ہماری سنیت کی پہچان ہے. اگر محبت ہے تو ایسی محبت کرو تو شریعت کے دائرے میں ہو. سبحان اللہ وہ کیلنڈر قدموں کے نیچے نہیں آنا چاہیے. سبحان اللہ. عقیدت ہو تو پیٹھ کے پیچھے نہیں، بلکہ وہ روزہ آنکھوں کی تنویر ہو، دل میں اس کی تصویر ہو. یہ سمجھ لو کہ وہی تیری تقدیر ہو. سبحان اللہ. احترام کرو، احترام کرو. اس لیے کہ اسلام نے ان کا احترام کیا، بے شک. اسلام نے ان کا احترام کیا ہے. میں پوچھنا چاہوں گا کہ جب قطب المدار کا روزہ ہماری سنیت کی پہچان، غریب نواز کا روزہ ہماری سنیت کی پہچان، صابر پاک کا روزہ ہماری سنیت کی پہچان، مجاہد ملت کا آستانہ ہماری سنیت کی پہچان، حافظ ملت کا آستانہ ہماری سنیت کی پہچان، تو بتاؤ خدا کی قسم کیا حسین کا روزہ ہماری سنیت کی پہچان نہیں ہے؟ حسین کا روزہ ہمارے اپنے دل میں سجاؤ، اپنی آنکھوں میں بساؤ، اپنے گھر کی قسمت بڑھاؤ. سبحان اللہ.
شریعت کو ہاتھ سے نہ جانے دینا. سبحان اللہ. حدود شرع میں ما حل اللہ فہو حلال ما حرم اللہ فہو حرام وبمن سکت عنہ فہو مباح. ضابطہ بیان کر دیا گیا ہے. خدا نے جس کو حلال کیا ہے حلال جانو, حرام کیا ہے حرام جانو. جس کی کوئی تفصیل نہیں وہ جائز سمجھو. مائک کا ذکر نہیں ہے, مائک سے تقریر کیوں کرتے ہو؟ یہ جبہ و دستار کا ذکر کہاں, کیوں ہم پہنتے ہیں؟ یہ اسٹیج کا ذکر کہاں, کیوں ہم کرتے ہیں؟ آپ یہی کہیں گے کہ منع نہیں کیا گیا ہے, منع نہ کرنا اس کے جائز ہونے کی دلیل. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں یہ کہنا چاہوں گا اگر حسین سے محبت کرتے ہو, اللہ اکبر, حسین کا کہیں نشان مل جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نسبت بڑی چیز ہے, خدا کی قسم بے شک. بڑی چیز ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. سبحان اللہ. کیا وجہ ہے؟ ہمارے انڈیا کے آگے بڑھو تو دنیا کا سب سے بڑا پہاڑ ہمالیہ ہے, اس کا ذکر قرآن میں ہونا چاہیے تھا. صفا اور مروہ کا کیوں ذکر کیا جا رہا ہے؟ سبحان اللہ. حج کے نام پر ہمیں بلا کر کے مینا اور عرفات میں کیوں دوڑایا جا رہا ہے؟ دو پہاڑوں کا چکر کیوں لگوایا جا رہا ہے؟ عرفات کے میدان میں کیوں چھوڑا جا رہا ہے؟ ہندوستان میں اسٹیڈیم موجود نہیں ہے. کیا کہیں؟ یہاں غریب نواز کی چوکھٹ کو ہم چوم لیں تو کیا کہنے سبحان اللہ. سبحان ہم بدعتی بن جائیں. خدا نے کہا ٹھہرو, ہم تیری اوقات پر لاتے ہیں. دنیا نے تجھے بدعتی کہا, جن لوگوں نے بدعتی کہا, خدا نے حج کے نام پر انہیں بلوایا, کہا کہ یہاں غریب نواز کی چوکھٹ نہیں ہے, کعبے کے اندر ایک پتھر ہے, اس کو چوم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پوچھو بے ایمانوں سے, یہ پتھر کیوں چوم رہے ہو میاں؟ انڈیا میں ہم چومیں تو ہم بدعتی ہو جائے, قبر پھجوا. اور تجھے شرم نہیں آتی مکے میں آ کر, خدا کے گھر میں آ کر ایک پتھر کو چوم رہا ہو؟ کہا کہ اس کی کسی سے نسبت ہے. میں نے کہا حیرت کی بات ہے کہ نسبت سے اگر پتھر عظیم ہے تو نسبت سے بشر کیوں نہیں ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پتھر کو چموایا جا رہا ہے. میں نے عالم خیال میں پوچھا ہے پتھر, تو تو پتھر ہے, تجھے دنیا کیوں چومتی ہے؟ کیا فائدہ ملتا ہے؟ پتھر کہتا میں بھی نہیں جانتا, میں تو پتھر ہی ہوں, میں بھی نہیں جانتا. یہ عمر سے پوچھو. سبحان توجہ چاہوں گا. اللہ. حضرت فاروق اعظم حج کے لیے گئے, ارکان حج ادا کیا, اور جب حجر اسود کو چومنے کی باری آئی تو فاروق اعظم کا تیور آپ نے دیکھا ہوگا. اللہ اکبر, ان کا چہرہ دیکھتے ہی بڑے بڑے پہلوانوں کے پسینے چھوٹ جایا کرتے تھے, سانسیں پھولنے لگتی تھیں. وہی تیور, وہی رنگ, وہی ڈھنگ. حجر اسود کو جب چومنے کی باری آئی تو فاروق اعظم نے انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا, اے پتھر, مغرور نہ ہو جانا کہ عمر تجھے چومنے آ رہا ہے. کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہ عمر تجھے چومنے آ رہا ہے. خدا کی قسم میری نظر میں تو ایک پتھر ہے, پتھر, لیکن میں چوموں گا. مغرور نہ ہو جانا کہ عمر تجھے چومنے آ رہا ہے. ارے میں اس لیے چوم رہا ہوں کہ میں نے مصطفیٰ کو چومتے ہوئے دیکھا. تو پتھر کہتا ہے خدا نے یہ مرتبہ دیا کہ اب مجھے جو چومتا ہے تو میں اس کے گناہ کو کیچ کرتا ہوں اور اس کا دل سفید کر دیتا ہے. روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ حجر اسود کو جو چوم لیتا ہے وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کی گود میں پیدا ہوا. اللہ اکبر.